الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور برادران عزیز، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جو انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو انسان کی طبیعت اور فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے ایسے محسن سے اور نیکی کرنے والے سے وہ اچھا سلوک بھی کرتا ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، ان کے احسانات کا اعتراف بھی کرتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ دوں اور مقابلے میں ان کے ساتھ بھی احسان کروں، اور اگر ہو سکے تو احسانات کا ایسا شکر ادا کیا جائے جیسے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اور شریعت کا بھی تقاضا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان اگر دوسرے انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہوتا ہے، اور یہ احسان در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کروایا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جب دوسرے انسان کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور ہمارے سب سے بڑے محسن، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے محسن وہ سرکار دو عالم اور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو ہمارا محسن بنایا مسلمانوں کا، بلکہ عالم جن و انس اور عالم کائنات شجر حجر اور پورے کائنات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
احسان تو پوری کائنات پر ہے، لیکن اہل ایمان پر احسان بہت زیادہ ہے، اور ہماری گردنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے جھکی ہوئی ہے، اتنے زیادہ احسانات۔ ایمان کی دولت اگر ہمیں ملی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور ایمان کی دولت ہی اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم صرف اس ایک احسان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز یہ امت کی غم میں گزرتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کانت دائم الفکرت و متواصل الاحزان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کسی نہ کسی فکر میں ہوتے تھے اور ہر وقت غمگین نظر آتے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور غم وہ دنیا کے لیے تو نہیں ہو سکتی، تجارت میں نفع کے لیے نہیں ہو سکتی تھی، اور دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ غم اور فکر اگر تھی تو یہ امت کا غم اور فکر تھی۔ اور قیامت کے دن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فراموش نہیں کریں گے۔ اگر باقی انسان وہ اپنے اپنے غم میں گرفتار ہوں گے اور انسانوں کی زبانوں پر نفسی نفسی کی صدا ہوگی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی امتی امتی پکاریں گے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، آگ روشن کی، اور آگ روشن کرنے کے بعد پروانے اس میں گر رہے ہیں، پروانے آ کر گرتے ہیں اس میں، اور یہ آدمی ان پروانوں کو ہٹانا چاہتا ہے آگ سے، لیکن پروانے اس پر غالب آ جاتے ہیں اور آگ میں گر کر جلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر ایسے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچاؤں، لیکن تم ہو کہ آگ میں گرنا چاہتے ہو اور مجھ پر غالب آ جاتے ہو۔ اتنا غم اور اتنی فکر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو ہم نہیں چکا سکتے، ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر بدلہ چکا نہیں سکتے تو احسان کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا ایک طریقہ بتایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں حضور پاک پر درود شریف بھیجنا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ ہے جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کی ہدایت کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں ہمیں درود کی ہدایت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی ہدایت کی اور حکم دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دو بڑے بڑے نقطے آیت سے نکلتے ہیں۔ ایک یہ بات نکلتی ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ تمہارے درود بھیجنے سے اور تمہارا درود بھیجنا اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے تو یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یا ہمارے درود کے محتاج ہے تو ہم بھیج رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے اللہ تعالیٰ خود
اور اس کے مقرب فرشتے درود تو بھیج رہے، تم بھیجو یا نہ بھیجو، حضور تمہارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اس میں تمہارا اپنا نفع ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، اللہ تعالی عبادت سے پاک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے سے پاک ہے، ہم حج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حج نہیں کرتے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اس میں انسانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بھی شریک ہے، اور وہ درود شریف بھیجنے کا عمل ہے۔ جب ہم حضور پاک پر درود بھیجتے ہیں تو یہ اتنا عظیم الشان اور جلیل القدر کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی یہ عمل فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن کیفیت سب کے درود بھیجنے کی الگ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک پر اپنی رحمت براہ راست نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صلات حضور پاک پر۔ اور فرشتوں کی صلات یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں اور رفع درجات کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اور ہمارا درود کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے حضور پر درود بھیجیں، ہماری کیا حیثیت؟ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور ان کی صفات کا پورا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور اوصاف کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، لہذا ہم یوں نہیں کہتے کہ صلینا علی النبی، یا ایک آدمی کہے صلیت علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں طریقہ بتایا کہ تم حضور کے کمالات اور اوصاف کا ادراک نہیں کر سکتے، احاطہ، لیکن ایسا کرو، مجھ سے دعا کرو، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما دیں اور ان کے درجے کو بلند کر دے، یہ ہمارا درود ہوتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں حضور کے رفع درجات، اور یہ ایسی بہترین دعا ہے کہ باقی جتنی بھی دعائیں ہیں علماء فرماتے ہیں کہ ان کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں دعا 100% قبول ہوگی، لیکن دنیا میں ایک دعا ایسی ہے کہ 100% اس کے قبول ہونے کی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہی درود شریف کی دعا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے خود ہم سے فرمایا کہ درود بھیجو، جب ہمیں خود صلاۃ اور سلام کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ ہمیں کہے کہ بھیجو درود حضور پر اور قبول نہ فرمائے۔ تو دنیا میں واحد یہ دعا ہے جو کہ 100% قبول ہوتی ہے۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی ضروریات کے لیے کوئی دعا کرنا چاہے تو الٹپ طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی جائے، اور حمد اور ثنا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور دعا ختم کرنے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درود کی دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، تو درمیان میں جو دعا ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ درود جب ایک انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے تو اس کو کیا ملے گا درود کے نتیجے میں؟ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن جو بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا
جس کو اللہ تبارک و تعالی میری معیت نصیب فرمائیں گے، یہ انسانوں میں وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس نے مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن درود کثرت سے بھیجنے کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو تو شفاعت بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی معیت حاصل ہو اور حضور اپنے اس امتی کو بھول جائے، تو کثرت سے درود بھیجنے کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوتی ہے اور شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مسلمان میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے، من صلی علیہ صلاۃ، ایک مرتبہ جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تبارک و تعالی اس ایک درود کے مقابلے میں 10 رحمت اس بندے پر نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب ایک مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ اس بندے کے معاف ہو جاتے ہیں صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے نتیجے میں۔ اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی فیہ من الصلاۃ، تمہارے جو ہفتے کے دن ہے اس میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اور سال کے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ یوم عرفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہفتے کے دنوں میں بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے اور اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا یہ درود یہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں بھی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ پر دور سے درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور اگر کوئی قریب آ کر میری قبر کے قریب آ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے اور سلام بھیجتا ہے تو اس کو میں خود سنتا ہوں۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صلاتکم معروضۃ علیہ، درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، فوت ہو جانے کے بعد تو آپ کی ہڈیاں زمین میں مل جائیں گی اور آپ کا بدن یہ زمین میں چورا چورا ہو جائے گا، تو پھر ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، میرا بدن ریزہ ریزہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے بدن کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء یہ قبروں میں ان کے بدن بالکل سلامت ہوتے ہیں اور زمین اس کو خراب نہیں کر سکتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دور سے درود بھیجا جاتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک تحفہ ہے جو ہماری طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاتا ہے، اور تحفہ دینے میں عام انسانوں کا قانون بھی ہے کہ وہ بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کچھ اور نہ ہو تو کلمہ خیر کہہ دیتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم ذات وہ تو ایسی تھی کہ اگر زندگی میں کوئی صحابی تحفہ پیش کرتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ جب ہم درود شریف کا تحفہ پیش کریں گے تو بدلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں دیں گے، اور حضور کی ایک دعا بھی اگر ہمارے حق میں قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو درود شریف پڑھنا اور خاص کر جمعے کی رات اور جمعے کے دن کو پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ غازی احمد صاحب ایک عالم گزرے ہیں، من الظلمات الی النور کے نام سے ان کی کتاب بھی ہے،
اور پہلے وہ ہندو مذہب پر تھے، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے، بڑا اونچا مقام ان کو دیا، کچھ اور علمی کتابیں بھی لکھی ہے، حالانکہ ہندو گھرانے میں پلے بڑے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، ایک عالم نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے کہا کہ جاؤ اور غازی احمد کو یہ بتا دو کہ وہ مجھ پر اتنا درود بیچتے ہیں کہ مجھے نہال کر دیتے ہیں۔ یہ صاحب گئے اور ان کو یہ بشارت سنائی اور یہ خوشخبری ان کو سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت خوش ہیں۔ تو ایک ہندو، یعنی ایک نو مسلم جو کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ حضور پاک نے خواب میں ایک عالم کو بتایا کہ وہ تو اتنا درود مجھ پر بھیجتے ہیں کہ مجھے نہال کر دیتے ہیں۔ اللہ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود بھیجنا تو ہر امتی کی ذمہ لازم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دے، فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تعمیل تو فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ جس مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو اسی مجلس میں ایک مرتبہ درود بھیجنا یہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر کسی مجلس میں لیا جائے، سننے میں آ جائے، اور یا علماء فرماتے ہیں کہ لکھا جائے تو کم از کم اسی مجلس میں ایک مرتبہ درود بھیجنا یہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ مسنون اور مستحب ہے، مجلس میں بھی اگر بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو بار بار درود بھیجا جائے۔ اور جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، نام سننے میں آ جائے پھر بھی درود نہیں بھیجتے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود بھی نہ بھیجے۔ اور ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر قدم رکھنے لگے۔ جب ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور دوسری سیڑھی پر جب پاؤں مبارک رکھا فرمایا آمین، اور پھر تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد خطبہ دے دیا، اور خطبہ دینے کے بعد جب فراغت ہوئی اور نماز ہو گئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو آج ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس طرح تو پہلے کبھی نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے جب میں ممبر پر چڑھنے والا تھا، اور میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے دعا کی جو حقیقت میں بددعا تھی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تباہ اور برباد کر دے جو اپنے والدین کو بڑھاپی کی حالت میں پائے لیکن پھر بھی ان کی دعائیں لے کر اپنی بخشش نہ کروائے اللہ تعالیٰ سے۔ والدین بڑھاپے میں ملے اس کو اور یہ خدمت اس کی کر کے اور ان کی دعائیں لے کر اپنی بخشش نہ کروائے، یہ تباہ اور برباد ہے۔ فرمایا کہ میں نے کہا آمین، اور دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ اور برباد کر دے جس پر رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے لیکن یہ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس آدمی بھی تباہ اور برباد۔ اور جب تیسری سیڑھی پر حضور نے فرمایا کہا کہ میں نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور بد دعا کی اور فرمایا کہ وہ آدمی بھی تباہ اور برباد ہو
کہ اس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑے. فرمایا میں نے کہا آمین. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدعائیں دینے کے لیے تو نہیں آئے تھے، رحمت للعالمین ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کام یہ ایسے کام ہے کہ انسان بڑی آسانی سے ان کو کر کے جنت میں اپنا داخلہ کروا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے. اب درود پڑھنے پر کیا وقت صرف ہوتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے بھیجا جائے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو آتا ہے، ہم جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام تو ہمیں آتا ہے، لیکن کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں درود بھیجا کرو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اور اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک حدیث میں یہی الفاظ آئے اور کچھ روایات میں وہی الفاظ ہے جو ہم نماز کے اخیر میں درود شریف پڑھتے ہیں، اس کو درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ علماء فرماتے سب سے افضل درود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، مختصر بھی ہے. اللہم صلی علیہ وسلم، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے اللہم صلی علیہ وسلم کہا جائے، یہ بھی درود ہے. اور اس سے تھوڑا سا زیادہ بڑا درود کوئی پڑھنا چاہے تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یہ مختصر ترین درود ہے جن کو پڑھنے پر کوئی مشقت نہیں آتی اور کوئی خرچہ بھی نہیں آتا اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، لیکن ہم اپنے نامہ اعمال میں بیشبہا نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں. اور جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت بڑھتی ہے. اور حدیث میں آیا کہ المرء مع من احب، ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تاریخ پوچھ رہے ہیں لیکن تیاری کچھ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زیادہ تیاری تو نہیں کی، زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھی فرض کے علاوہ، لیکن اتنا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہے میرے دل میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ محبت ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے نتیجے میں یہ محبت بڑھتی جاتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اگر قیامت کے دن ہمیں نصیب ہو، اسے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم دوستو، یہ شب گزر